تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے اور آج مسلمان امت مسلمہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اس موقع پر ناروے میں، اوسلو میں کرونا کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے اجتماعات ہم نہیں کر سکتے ہیں. آن لائن آپ سے مخاطب ہونا یہ ممکن ہوا ہے. میں اس موقع پر تذکیر کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ عید کا مقصد کیا ہے. عید کوئی بھی قوم جو تہوار مناتی ہے، ہر قوم کے تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے اور ہر پس منظر کے ساتھ ہی اس کے تہوار متعلق ہوتے ہیں. امت مسلمہ کے یہ دو تہوار ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ اس کی ایک پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور عید الفطر یہ بنیادی طور پر شکرانے کے اظہار کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، مہربانی کی، ہم رمضان کی برکتوں سے مستفید ہوئے اور رمضان کی رحمتوں کے، مغفرت کے خزانوں سے ہم نے اپنے دامن بھرے ہیں اور اس کے شکرانے کے اظہار کے لیے ہم جو ہے وہ عید کو مناتے ہیں، اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں. اب عید کی جو رات جو ہم نے گزاری ہے، اس رات کو بھی لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے اور عید کا دن بھی یہ انعام کا دن قرار دیا گیا ہے. یوم الجائزہ، وہ لیلۃ الجائزہ اور یہ یوم الجائزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات کو ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جو رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ رات، یہ آخری رات ہے، یہ یوم لیلۃ الجائزہ ہے، یہ اجرت کی رات ہے. اور ایک حدیث کے اندر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو کہ جو اپنا کام پورا کر لے. تو فرشتوں نے کہا کہ اس کو اس کی اجرت پوری دی جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میرے وہ بندے جنہوں نے میری رضا کے لیے رمضان میں قیام کیا، رمضان کے روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، تو میرا ان کے لیے جو ہے میری طرف سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے. تو بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کی رحمتوں سے استفادہ کیا ہے، رمضان کی برکتوں سے جو ہے وہ مستفید ہوئے ہیں. اور پتہ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ شاید ہم میں سے کتنے لوگ انہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، اس کی قدر کریں. اور اس کے بعد جو رمضان میں ہمیں ٹریننگ کروائی گئی ہے، جو ریہرسل کروائی گئی ہے، اس ریہرسل کو ہم اپنائیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اب رمضان میں کیا ٹریننگ ہم نے کی ہے کہ دن کے اوقات میں کھانا پینا موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھوک بھی لگی ہے، پیاس کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور ہم خواہش نفس کے آگے جھکتے نہیں ہیں. تو یہ در حقیقت یہ ٹریننگ ہمیں کروائی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ کے حکم کی بجاوری میں ہم حلال چیزوں کو استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں اپنے ایک مہینے کے لیے مخصوص وقت کے دوران، تو اسی طرح جو ہماری باقی زندگی ہے، جو سال کے 11 مہینے ہیں، تو ان کے اندر بھی ہم اسی انداز میں اپنے اوپر
قابو کرنے کی کوشش کریں اور سیلف کنٹرول کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ناگواری والے کام ہیں جن سے اللہ نے ناگواری کا اظہار کیا ہے ان کو تاکہ ہم کنٹرول کریں اور ہم ان کاموں کی طرف نہ جا سکیں۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا جہاد یعنی دشمن سے جو مقابلہ کیا وہ چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے یہ اس کو بڑا جہاد قرار دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ تو میدان جنگ میں مقابلہ ہوا، بات ختم ہو گئی، لیکن شیطان وہ انسان کے ساتھ ایسے کیفیت میں لگا ہوتا ہے، اس انداز میں محنت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی 24 آور وہ کام کر رہا ہے، اور 24 آور ہی اپنے جو ہے وہ نفس کا محاسبہ کرنا، اس کی نگرانی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری، کہ شیطان اس طرح جو ہے وہ چلتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی اس طرح وہ دوڑ رہا ہے، اس طرح وہ محنت کر رہا ہے۔ تو اس بنا پر یہ جو ہے وہ تزکیہ نفس یہ بنیادی چیز ہے کہ اپنے نفس کے اوپر تزکیہ کیا جائے، اپنے نفس پہ قابو پایا جائے، خواہشات نفس کو کنٹرول کیا جائے۔ اسلام خواہشات سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن خواہشات کی ایک لمٹ مقرر کرتا ہے، ایک ڈائریکشن مقرر کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی خواہشات کی نگرانی کرنی ہے، ان کا جائزہ لینا ہے۔ تو آج کی یہ جو عید کی کیفیت ہے، عید کا جو دن ہے جس خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے جس انداز میں رمضان سے برکتیں سمیٹی ہیں تو وہ رمضان کی برکتیں صرف رمضان تک محدود نہ رہیں، بلکہ اب باقی جو دن ہیں ان کے اندر بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکتیں نظر آنی چاہیے، وہ روٹین نظر آنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو کرنے کی ہے اور وہ ضروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان میں ہم نے معمولات بنائے ہیں، ہم دیکھیں ہم تھوڑا سا ترتیب بناتے ہیں، روٹین بناتے ہیں، ساری چیزوں کی روٹین بن جاتی ہے، تو اسی طرح ہم غیر رمضان میں بھی ایک جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنا کے ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ روزانہ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس کے اندر ہم نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کر لیں جب تک مسجدیں اوپن نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ جس طرح ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہے ہیں، قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی ہم اس جو ہے وہ تعلق کو مضبوط کریں اور یہ تعلق برقرار رکھیں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی؟ تو امام غزالی نے یہ بات کہی کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اگر انسان کو دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی پہلی نیکی قبول ہوئی ہے۔ تو نیکیوں کی توفیق کا ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی نیکیاں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دے رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن مسلمان گناہ سے محفوظ رہے تو اور کوئی گناہ نہ ہو تو وہ بھی عید کا دن ہی، یعنی عید کا دن کیا ہے؟ یہ عید کا دن اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم لہو و لعب کریں، ہم بے مقصدیت کا شکار ہوں کہ جس طرح دیگر قومیں ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ دن بھی مقصدیت، ہمیں خوشی منانے کا ایک موقع دیا گیا، تہوار مہیا کیا گیا، لیکن اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ بندہ مومن کا کوئی عمل وہ مقصدیت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک پرپز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ہم نے جو عید ہے تو اس عید کی کیفیت میں بھی، ان خوشی کے لمحات میں بھی، یعنی اس میں ہمیں اسلام جو ہمیں بات سکھاتا ہے، ہمیں صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کہ تاکہ جو نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مالی طور پہ عید سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ مالی طور پہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور وہ بھی عید کے لیے سیلیبریشن کر سکیں۔ تو یہ دیکھیے کہ دوسروں کا ایک احساس پیدا کرنے کا جو ہے وہ اسلام نے ہمیں سبق دیا، ہمیں درس دیا، اس کی عملی مشق کروائی۔ اسی طرح بھوک اور پیاس سے خود گزار کے ان لوگوں کا
جو ہے وہ احساس دلایا گیا کہ جن لوگوں کو خود کھانے کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام چونکہ اجتماعیت کا دین ہے، اسلام انفرادیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اجتماعیت سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جائزہ لیں اپنی ساری کیفیت کا، کہ جس طرح رمضان ہم نے روٹین سے گزارا ہے اسی طرح ہم باقی جو دن ہیں وہ بھی اسی طرح روٹین کے ساتھ گزاریں۔ اور دوسرا، ہم انسانیت کا درد، دکھ، مسلمانوں کی جو دکھ اور درد اور ان کی جو کیفیت ہے اس کو ہم محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاجوں کے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اوپر سیلف کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور یہ جتنا سیلف کنٹرول ہوتا جائے گا اور ہم اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے جائیں گے تو اتنا ہی اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح عید کا دن یہ خوشیوں کا دن ہے، یہ محبتیں بانٹنے کا دن ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی محبتیں بانٹیں، جن کے ساتھ ہماری کوئی دوریاں ہیں یا جن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ناراضگیاں ہیں تو ہمیں اپنی ناراضگیاں بھلانی چاہیے، اپنی ناچاقیاں اور نا اتفاقیاں ختم کرنی چاہیے، اور آپس کے اندر جو ہے وہ مل بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے محبت کے ساتھ تو اس سے اس کے ایسے گناہ جھڑتے ہیں کہ جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اپنی جو دل کی کیفیت کو صاف کر کے ملنا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ باہمی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تو عید کے دن ہمیں اس بات کا بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اپنے دوستوں میں، اپنی برادری میں، فیملی میں اگر کوئی ایسی جو ہے وہ ناچاکی کی کیفیت ہے یا کوئی دوری کی کیفیت ہے تو اس میں ہمیں اپنی انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جڑنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے دوسرے کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود تھوڑا سا بندہ جو ہے وہ جھک جائے، خود تھوڑا سا جو ہے وہ لچک کھا جائے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ انسان ہمیشہ کا پچھتاوا اپنے گلے میں ڈال لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید کی برکتوں سے، رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنی زندگیاں جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کی، عبادت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، اسی طرح غیر رمضان میں بھی، باقی دنوں میں بھی اسی طرح ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور خاص عبادت جو ہمیں سکھائی گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر اس نے شوال کے جو ہے وہ 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھے، تو وہ ایسے ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اور پورا سال روزے کیسے ہیں کہ ایک فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ قرآن میں اللہ نے اصول بنایا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا وہ ایسے ہے گویا کہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب جس نے 30 روزے رکھے ہیں وہ ایسے ہے گویا کہ اس کو 300 دنوں کے جو ہے ثواب ملے گا، اور 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح 360 365 دن کا تقریباً اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کی اور اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح عید کی ان خوشیوں میں جو مظلوم مسلمان ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کس انداز میں جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی شہید کیے جا رہے ہیں، خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے، تو ان کے جو ہے وہ حوالے سے ہمیں اپنے احساسات کو، ہمدردیاں ان کو بھی جو ہے وہ بیدار کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جس انداز میں ہم تعاون کر سکیں، وہ مالی تعاون کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اوغور کے مسلمان ہیں، اسی طرح برما کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، ان سب کو بھی اپنی ان عید کی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اور جس انداز میں دامے درمے سخنے، جس انداز میں ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم،